بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے اسلام میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ احکامات ملتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور انہیں آسمانوں پر اٹھا دیا گیا تھا، اور 2000 سال پہلے جب یہودی ان کی جان کے دشمن بن گئے اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کے حکم پر انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا گیا اور وہ قرب قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اور مسلمانوں کے مسیحا بن کر واپس آئیں گے۔ دوستو، اس وقت معاملہ کچھ عجیب سا پیش آیا تھا۔ یہودی کافر دیر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے رہے، لیکن آپ علیہ السلام باہر نہیں آئے۔ ان لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ کسی کے گھر کے اندر جا کر اسے نہیں مارتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ان یہودیوں نے اپنے ایک بندے کو گھر کے اندر بھیجا، جو گھر کے اندر گیا، لیکن اسے وہاں پر حضرت عیسیٰ نہیں ملے۔ یہاں پر اللہ کا ایک معجزہ ہوا، جس سے وہ شخص جو اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے گیا تھا، اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گیا۔ جب وہ باہر آیا تو یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر مار دیا، لیکن پھر وہ وہم میں پڑ گئے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اس سے عیسائیوں میں ایک غلط فہمی اٹھ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہوتا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، لیکن آج تک ان کی قبر نہیں ملی تھی۔ اس قبر کو ڈھونڈنے کے لیے کافی ریسرچ کی گئی۔ دوستو، ارض مقدس، انبیاء کی سرزمین فلسطین کے شہر یروشلم میں مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی موجود ہے۔ یہ شہر تینوں اہل کتاب کے لیے کافی عظیم ہے۔ یہاں پر عیسائیوں کے 2000 سال پرانا ایک چرچ ہے۔ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اس چرچ کے 1 سے 2 کلومیٹر نیچے پرانے محل میں موجود ہوگی، لیکن یہ چرچ عیسائیوں کے لیے اتنا مقدس ہے کہ اسے گرا کر قبر تک پہنچنا ناممکن ہے۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد جب اس چرچ کا ایک حصہ گر گیا تو زمین کے اندر آرکیالوجسٹ کو پھر 2000 سال پرانا ایک مقبرہ بھی مل گیا۔ اس پر عجیب طرح کی مارکنگ کی ہوئی تھی، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس طرح کی مارکنگ کو پہلے بھی آرکیالوجسٹ نے کسی اور جگہ پر دیکھ لیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسی ہی زمانے کا ہے۔ آرکیالوجسٹ نے اس مقبرے کے آگے 10 لائم سٹون ہٹائے تو اندر جانے کا راستہ صاف ہو گیا۔ آرکیالوجسٹ اندر جانے ہی والے تھے، لیکن انہیں اس وقت حکومت نے روک دیا۔ لیکن آرکیالوجسٹ کے اندر یہ وسوسہ تب سے ہی قائم ہے کہ کیا اس مقبرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے یا نہیں۔ اس وقت حالات کافی خراب تھے، اسی وجہ سے آرکیالوجسٹ نے اس جگہ کو بند کر دیا اور اس جگہ کے اوپر ایک پائپ لگا کر اسے اوپر سے بند کر دیا۔ اب یہ جگہ زمین سے 1 کلومیٹر نیچے ہے۔ اب سال 2009 میں آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم نے جب اس جگہ کو دوبارہ کھوج کرنا شروع کیا، لیکن وہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب اس جگہ پر یہودیوں کا مکمل کنٹرول ہے اور خبر لیک ہو گئی تو یہودی وہاں پر پہنچ آئے۔ یہودیوں نے وہاں پر لوگوں کو بھگانے کی کوشش کی اور یہی چاہا کہ اس مقبرے پر کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ 2009 کے بعد یہ ٹیم پھر اس جگہ پر پہنچ گئی اور وہاں پر یہودی حکومت سے مذاکرات کر کے کچھ لمیٹڈ ایکسس لے لی کہ وہ اس مقبرے کو سرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان تمام جگہوں کے اوپر کافی بڑی بلڈنگ بن چکی تھی۔ سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے کافی تلاش کے بعد اس بلڈنگ کو ڈھونڈ لیا جس کے نیچے قبر والا مقبرہ تھا، لیکن پھر یہ خبر لیک ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر کچھ لوگ آئے ہیں، تو یہودیوں نے کافی ہلہ گلا کیا، جس کی فوٹیج آپ بھی دیکھ لیجئے۔ اس میں یہودی ان لوگوں کو ایسا کرنے سے روک رہے ہیں اور اس جگہ پر پھر سے یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب معاملہ کافی اوپر تک جا پہنچا، لیکن اب اسرائیلی سرکار نے ان لوگوں کو سیکورٹی فراہم کر کے لمیٹڈ ایکسس کی اجازت دے رکھی تھی، تو انہیں سیکورٹی بھی دے دی۔ ان لوگوں نے کافی مشقت کے بعد اس جگہ کو ڈھونڈ نکالا۔ ان لوگوں نے ایک ریڈار کا استعمال کیا، جس سے ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ اس بلڈنگ کے نیچے کون سی جگہ خالی ہے۔ آخرکار انہیں ایک کارنر میں ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں پر ڈرل کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اس جگہ کے لیے 2 سال لگا کر ایک اسپیشل کیمرہ بھی ڈیزائن کیا تھا۔ کافی مشقت لگا کر جب ڈرل کی گئی تو انہیں وہ پرانا پائپ مل گیا جس کا ان سب کو انتظار تھا۔ اب اس پائپ میں روبوٹک کیمرہ ڈالا گیا۔ اندر کے مناظر سب کو حیران کرنے والے تھے۔ اوپر اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہے اور اس کے نیچے اتنا بڑا مقبرہ موجود ہے، اس کا کسی کو اندازہ تک نہ تھا۔ اس زمین کے اندر کافی مقدار میں قبریں نظر آنے لگی، جن کے اندر مردہ انسان بھی موجود تھے۔ ان لوگوں کو ان تمام قبروں میں ایسی قبر تلاش تھی جس پر مخصوص نشان ہو،
जो उनके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की हो सकती है। उन्हें वो कब्र मिल गई जिस पर वो तमाम निशान मौजूद थे। इस कब्र पर हिब्रू जुबान में उस कब्र वाले का नाम भी शामिल था। वहाँ पर जितनी भी कब्रें मौजूद थी उन पर हिब्रू जुबान में उन कब्र वालों के नाम भी मौजूद थे। और उन्हें वो जो कब्र मिली जिस पर तमाम आर्कियोलॉजिस्ट मुत्तफिक थे कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हो सकती है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बजाय उन्हीं के किसी खानदान के अफराद की कब्र थी। लेकिन उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र वहाँ पर नहीं मिली। उनको वहाँ पर उन ईसा अलैहिस्सलाम के खानदान वालों की और भी कब्रें मिल गई थी। लेकिन हैरानी में और इजाफा हो गया, अगर इसे ईसा अलैहिस्सलाम अपने खानदान वालों के साथ मौजूद नहीं है तो उनकी कब्र कहाँ हो सकती है। इससे इस्लाम की इस तालीम को भी फोकियत मिल गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और उन्हें आसमानों पर उठा दिया गया है और ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में कोई कब्र नहीं। इन लोगों ने उस काम को मुकम्मल करके इस पाइप को हमेशा के लिए भी बंद कर दिया। लेकिन अब भी ये बात होती है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है और उन्हें कहाँ ढूंढा जाए, और अब भी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस काम पर लगी हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।